اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر آپ یہ بھی سوچیں، ارے کرتا رہتا ہوں، اللہ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے، قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں. آپ جو بھی کھانے کھائیں یاد رکھنا، یہ آپ دیکھ لیں ان سب کا سلسلہ پیچھے یاد رکھنا. ہاں آپ صرف ہانڈی کو نہ دیکھیں، یاد رکھنا سبزی لانے والوں کو نہ دیکھیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ پیچھے سے عطا کرنے والی ذات کون سی ہے. ہاں یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب کا منبع اور مرکز پیچھے اللہ پاک کی قدرت کے خزانے ہیں، جہاں سے یہ آ رہی ہیں. میں ملیشیا میں تھا، راستے میں جا رہا تو ساتھی مجھے بتلا رہے، فرمایا یہ جو آپ کو سامنے درخت نظر آ رہے ہیں یہ سب آئل کے درخت ہیں. فرمایا جو تیل وغیرہ بنتا ہے، فرمایا یہیں سے بنتا ہے، یہ آئل کے درخت لگے ہوئے. آگے چلے کہتے یہ سامنے، فرمایا یہ ٹائروں کے درخت ہیں. فرمایا یہ جو گاڑیوں کے ٹائر بنتے ہیں، فرمایا ان کا جو مادہ ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے. ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی. اللہ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے، قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں. پیاس لگتی ہے، قسم قسم کے مشروبات پینے کی چیزیں دسترخوان پر سجی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، ہاں پینے کی چیزیں ان کے پھر الگ الگ ذائقے. الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ دنیا ہے جس کے بارے میں آتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں تو مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر. ہاں حدیثی میں آتا ہے کہ دنیا کی تو مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں. اگر ایک پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں ان کی بارگاہ میں حیثیت ہے تو ہاں یہ آپ کی نیکی کی حیثیت ہے. ہاں اسی قدر ہے. الحمدللہ ہاں اللہ سیدھے راستے پر چلنا، نیک عمل کرنا، اللہ پاک کی رضا اور خوشی والے عمل کرنا، بس یہ ہے، یہ آپ کے پاس خزانہ یہ ہے. ہاں